جن لوگوں نے خامنائی کا جنازہ پڑھا وہ مسلمان بھی رہے ہیں یا کافر ہو چکے ہیں، اس کا انشاءاللہ تفصیلی جو فتویٰ ہے وہ میں آپ کے سامنے آخر میں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے چند چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ جو خامنائی، اس کے عقائد اور نظریات وہ آپ دیکھیں جو کہ ان کے اپنے ویڈیوز سے بھی ثابت ہے، اور دوسری تیسری چیزیں ہیں اپنی کتاب بھی اس لیے اس حوالے سے لکھی ہے جس سے ان کے عقائد بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس عقائد کے باوجود ظاہر ہے کہ خامنائی مسلمان نہیں ہے، وہ شیعہ اور کافر ہے۔ جب وہ کافر ہے تو اس کافر کا جنازہ ایک بندہ پڑھے اور یہ پتہ بھی ہو کہ یہ شیعہ ہے اور اس کے عقائد و نظریات اہل سنت والجماعت بلکہ اسلام سے ہٹ کر عقائد ہے، اس کے باوجود بھی وہ مسلمان اس کو سمجھنا اور اس کے جنازے میں شریک ہونا اور اس کا جنازہ پڑھنا، اس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اور جس کو پتہ ہی نہ ہو یعنی کہ غلطی میں ہو گیا پھر بھی اس کے باوجود وہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے۔ یہ فتویٰ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، بن روٹون کا فتویٰ ہے، لیکن صرف میں چند چیزیں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے پہلے رکھ دیتا ہوں۔ جو خامنائی ہے ظاہر ہے کہ یہ چند ماہ پہلے مردار ہوا، اب اس کے مردار ہو جانے کے بعد اتنا عرصے تک اس کو یہ ڈرامہ بازی کر کے رکھنا کہ جی ابھی تک اس کی تدفین نہیں ہوئی ہے۔ اچھا تدفین کیوں نہیں ہوئے بھائی؟ سیاسی مقاصد جو بھی ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن قرآن اور حدیث اور تعلیم اگر اس شریعت ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے کہ جو بندہ فوت ہو جائے فوراً اس کو دفنا دو، ٹھیک ہے؟ یہ سلسلہ کتنے صحابہ کرام ہیں، کتنے نیک اولیاء اللہ ہے، ان کا جنازہ اسی طرح ہوا کہ حکم یہی ہے بھائی فوراً اس کو دفنا دو، یہ حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ لیکن تم نے کس بنیاد پر اس کو ابھی تک رکھا ہے اور اس کی تدفین اور جنازہ نہیں کرنے دیا؟ چلو اب وقت آ گیا ہے کہ اس کی آپ نے تدفین اور جنازہ کر لیا، تو سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں غائبانہ جنازہ تو جائز نہیں ہے۔ چلو میت سامنے پڑی ہے، مسئلہ یہ کہ میت بھی ہے یا نہیں ہے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ میرا دعویٰ تو یہ ہے، اور میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کئی ویڈیوز میں بھی یہ بات کہی ہے اور کئی ساتھیوں سے بھی یہ بات کہی ہے اور کھل کے کہی ہے کہ اس مردار، یہ جو خامنائی مردار ہے، اس کا ایک مرتبہ کم از کم شکل آپ دنیا کے سامنے دکھا دیں۔ لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے اس بات پر کہتے ہوئے کہ میری خواہش تھی کہ میں ایک مرتبہ اس گستاخ صحابہ کو کم از کم اس شکل میں دیکھ لوں گا کہ جب یہ دعویٰ کریں گے، حد دکھائیں گے لوگوں کے سامنے، اور 4 ماہ بعد ایک بندے کے جنازہ ہو رہا ہے اور وہ بھی گستاخ رسول اور گستاخ صحابہ ہو، تو ایسا بندہ 4 ماہ کے بعد کیا اس کی شکل دیکھنے لائق ہوگی یا نہیں؟ تو کہہ رہے تھے کہ جی ہم دکھائیں گے، تو اسی چکروں میں انتظار میں تو تھا کہ انشاءاللہ سامنے آئے گا تو میں ایک مرتبہ نظارہ کر لوں گا اور لوگوں کی جو باتیں ہیں ادھر ادھر کی وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنے 4-5 ماہ انتظار کرنے کے باوجود بھی جب وہ مسئلہ سامنے آ گیا اور پھر بھی دنیا سے وفادار ہیں، لوگ آ رہے ہیں، جنازہ پڑھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ایک بندے کے سامنے بھی اس کی شکل لوگوں کو نہیں دکھائی گئی۔ کیوں نہیں دکھائی گئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس لائق رہا ہی نہیں کہ اس کی شکل کسی کو دکھائی جائے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات کی وضاحت بھی کر دوں، چند دنوں پہلے اس کی ایک فیک تصویر بنا کر، وہ جو فریج میں ایسے کتے کی طرح پڑا ہوا ہے، وہ دکھا کر لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ فیک تصویر ہے، 2 نمبر تصویر ہے، حقیقت نہیں ہے۔ تو اگر حقیقت ہوتی تو اتنے ماہ بعد جب اتنے دور دور سے لوگ آ رہے ہیں اور اس کا غم جو ہے وہ ماتم کر رہے ہیں اور جنازہ پڑھ رہے ہیں، تو کم از کم اس کی شکل دنیا کو دکھائی دیتے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ چلو آپ مانتے کہ ہم شکل دکھانے کے وہ جائز نہیں سمجھتے، اگر یہ مسئلہ ہوتا تو آپ نے فیک تصویر کیوں نکالی؟ وہ بھی تو آپ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے ہاں یہ چیز اس طرح کے قابل مذمت نہیں ہے۔ آپ اگر دکھانا چاہے تو دکھا سکتے تھے اور دکھانا چاہتے بھی تھے، لیکن چونکہ اس خنزیر کی اصل شکل دنیا کو دکھا کر آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ گستاخ صحابہ ہو اور اس کے بعد اس کی شکل و جسامت صحیح طریقے سے محفوظ ہو،
کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میرا ایمان ہے جو صحابہ کا گستاخ ہو کے دنیا سے جاتا ہے اس کی شکل کتے اور بندر اور خنزیر سے بھی بدتر ہوتی ہے، وہ انسانی شکل میں رہتا ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ۔ اس کے علاوہ آپ جو لوگ آئے ہیں اس میں شریک ہوئے ہیں اور اس کا جنازہ انہوں نے پڑھا ہے، تو جو جنازے میں جو لوگ جنازے میں شریک ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ جنازے میں شریک ہوئے ہیں ان کا شرعی حکم کیا ہے، اس کو جو ہے نا علماء اور مفتیان کرام کس نظر سے دیکھتے ہیں، تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کے جو فیک نہیں، ان کی جو ویڈیوز ہے جس میں انہوں نے خود اقرار کیا ہے، وہ عقائد خود پیش کیے ہیں کہ جو اہل سنت والجماعت بلکہ اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں۔ مثلا وحی کے بارے میں اس نے کہا ہے، خود اب ان کا بیان موجود ہے کہ جو وحی ہے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پہ اترتی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ وحی پھر بھی آتی تھی اور حضرت فاطمہ کے پاس آتی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کے اجراء کے قائل ہیں، یعنی آپ اس بات کے قائل ہے کہ رسول اللہ کے بعد بھی وحی ایک بندے پہ اترتی تھی، اور ظاہر ہے کہ وحی جس پہ اترتی ہے یہ تو نبوت کا اشارہ ہے نا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانے تو بالاتفاق کی پوری امت اسلامیہ کا بھی اجماع ہے اس مسئلے پر، پورے پاکستان کے آئین کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا پھر کسی کو نبی تسلیم کرے اور اس انداز سے جس انداز سے بھی ہو، وہ کافر دائر اسلام سے خارج ہے۔ یہ صرف میں نے ایک اتفاقی عقیدہ پیش کیا ہے جو پوری امت کا اس پر اتفاق ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم صحابہ کے جو بارے میں اس نے باتیں کی ہے اس کو اگر ہم پیش کرنا شروع کریں، ابھی تو ٹائم نہیں ہے، ورنہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس بات کو واضح کرتی ہے کہ وہ بہرحال دائر اسلام سے خارج ہے۔ جب ایک بندہ دائر اسلام سے خارج ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس کا جنازہ پڑھتا ہے تو وہ بندہ خود بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کافروں کے لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس دارالعلوم بنوری ٹاؤن کا ایک فتویٰ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ فتویٰ بھی آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، آپ اس کو ذرا دیکھیں تفصیل کے ساتھ، پھر انشاءاللہ یہ کہ میں آپ کے سامنے کچھ عبارات میں نے حذف کی ہے اس میں جو دلائل ہے، کیونکہ دلائل ہر بندے کے سمجھنے کے نہیں ہے، بس بہرحال یہ فتویٰ آپ پڑھیں۔ سوال اوپر عنوان یہ دی ہے کہ شیعہ کا جنازہ پڑھنے یا پڑھانے کا حکم۔ سوال، کیا شیعہ مسلمان ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ نمبر 2، کیا شیعہ کا جنازہ پڑھنے یا پڑھانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ 2 سوال ہیں۔ آپ جواب دیتے ہوئے پہلے شق کا جواب دے رہے کیا شیعہ مسلمان ہے یا کافر ہے، تو اس کے جواب دے رہے ہیں کہ جو شیعہ قرآن مجید میں تحریف، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خدا ہونے یا جبریل امین سے وحی پہنچانے میں غلطی کا عقیدہ رکھتا ہو، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہو، یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگاتا ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور کفریہ عقیدہ رکھتا ہو، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت فاطمہ کے حوالے سے، تو ایسا شیعہ اسلام کے بنیادی عقائد کی مخالفت کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ یہ خارج ہوگا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ وہ بندہ کافر ہے۔ یہ دوسری طرف آپ دیکھیں دوسرے شیخ کا جواب دے رہے ہیں، یعنی کہ اس کے جنازہ اگر کسی نے پڑھا تو کیا حکم؟ کہہ رہے اوپر درج کیے گئے عقائد کے حامل شیعہ کا جنازہ جائز سمجھ کر پڑھنے یا پڑھانے والا دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، لہذا اس کا تجدید ایمان اور تجدید نکاح کے بغیر اپنے بیوی کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہوگا، اور اگر ناجائز سمجھ کر پڑھے یا پڑھائے تو ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، تاہم اس سے نکاح نہیں ٹوٹے گا، اور لا علمی میں پڑھا ہوا یا پڑھایا ہو تو نہ کفر لازم آئے گا نہ گناہ کبیرہ کہا جائے گا، تاہم استغفار کرنا چاہیے اور امام کو چاہیے کہ تحقیق حال کے بعد جنازہ پڑھایا کرے، اور کسی شیعہ کا عقیدہ کفریہ حد تک اگر نہ پہنچے تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ وہ گمراہ ہے، اور گمراہ کی نماز جنازہ پڑھنے یا پڑھانے سے کفر تو لازم نہیں آتا، البتہ اہل سنت والجماعت کے مقتدی افراد کو اعلانیہ گمراہی اختیار کرنے والے کا جنازہ پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔